السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تنویر خالد حاضر ہوں آپ کے سامنے مفتاح العربیہ پہلے حصے کے چھٹے سبق کے ساتھ۔ الدرس السادس، اس سبق کے بارے میں جو مصنف نے سمجھانا چاہا ہے وہ الحمدللہ ہم لوگ پہلے ہی سمجھ چکے ہیں، یعنی حروف قمری اور شمسی کا فرق۔ بہت دن ہو گیا، اس لیے آپ چاہیں تو پچھلی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اس بارے میں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کیا ہے۔ جہاں طلبہ کو بتایا جائے کہ عربی کے 14 حروف قمری ہیں جو یہ ہیں: حمزہ، با، جیم، ہا، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، واو، ہا، یا۔ ان میں سے کسی حرف پر الف لام ال لگے گا تو ال کا تلفظ کیا جائے گا، جیسے مبراتن سے المبراتو میں الف لام کا تلفظ کیا جا رہا ہے۔ اور باقی 14 حروف شمسی کہلاتے ہیں، وہ یہ ہیں: تا، سا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صا، ضاد، طا، ظا، لام، نون۔ ان پر ال آئے گا تو صرف الف کا تلفظ ہوگا، لام کا تلفظ نہیں ہوگا، جیسے دفترن سے الدفترو، کیونکہ الف کو دال کے ساتھ ملا کر پڑھا جا رہا ہے اور لام کا الگ سے اظہار نہیں ہو رہا ہے بلکہ وہ دال میں مدغم ہو گیا ہے۔ حروف قمری اور حروف شمسی کو اس سبق کی باقی مثالوں سے بھی واضح کر دیا جائے۔ یہ بھی آپ لوگ جانتے ہیں، ان میں سے آپ میں سے اکثر لوگ حافظ ہوں گے، ہے نہیں؟ حافظ نہیں بھی ہوں گے تو جانتے ہوں گے، پڑھتے پڑھتے آئی گیا ہوگا حروف قمری اور شمسی کا، کہ الشمسو میں لام کو نہیں پڑھا گیا اور القمرو میں لام کو پڑھا گیا تو وہ قمری ہو گیا اور وہ شمسی ہو گیا۔ چلیے خیر، یہ بہت آسان سی چیز ہے، آپ لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، البتہ عام لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا، بہت پہلے، میں 200 میں تھا، پتہ نہیں کون سے درجے میں، ان کے دوست کا کسی کا ویزا آیا تھا کسی کے لیے، تو ویزا تھا کیا کا، بکری چرانے کا، تو اس پہ لکھا ہوا تھا الراعی، لیکن پڑھا تو جائے گا، جو لکھا جائے گا وہ تو لام کے ساتھ ہوگا نا۔ تو ہم سے پوچھ رہے وہ کیا عجیب سا، ایک تو ہجے کا ان کو پتہ نہیں زبر زیر ہے، پیشہ کیا ہے، الراعی ایسا کچھ پوچھا انہوں نے ہم سے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کیا ہے، مطلب لام لگا کر کے۔ تو میں نے کہا مجھے معلوم نہیں، کیا پڑھتے ہو تم مدرسہ میں؟ اس کے بعد انہوں نے بتایا پھر کہ یہ اس کا ترجمہ، میں نے کہا بھائی وہ بولا ویسے نہیں جاتا ہے، الراعی بولا جاتا ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے چرواہا۔ تو عام لوگ اس میں فرق نہیں کر پاتے ہیں، ہم لوگ تو پڑھتے آ رہے ہیں تو کر لیتے ہیں، قرآن میں بہت ساری مثالیں ہمارے اس سے نگاہوں سے گزرتی، اس لیے ہمارے لیے کوئی اس کا فرق کرنا مشکل نہیں ہوتا ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ الدفتر جمیل، الدرس السادس، اس میں بھی دیکھ لیجئے الدرس السادس دونوں کس میں سے ہے؟ حروف شمسی میں سے، کہ لام کو اڑا دیا، الدرس نہیں پڑھا اور السادس نہیں پڑھا گیا، بلکہ الدرس اور السادس ہو گیا۔ الدفتر، الدفتر جمیل، کافی خوبصورت ہے، یہ الدفتر یہ کس میں سے ہے؟ دال حروف شمسی میں سے، اس لیے لام کو نہیں پڑھا گیا۔ المبرات ثمینۃ، پینسل تراش قیمتی ہے، اس میں میم جو ہے کس میں سے ہے؟ یہ حروف قمری میں سے، اس لیے لام کو پڑھا گیا المبرات۔ القلم ہندی، قلم ہندوستانی ہے، اس میں کون سا ہے؟ قاف کس میں سے ہے؟ حروف قمری میں سے ہے۔ القرآن کتاب، قرآن ایک کتاب ہے، یہاں پر بھی کیا ہے؟ قاف اوپر والا ہی ہے، حروف قمری میں سے، اس لیے لام کو پڑھا گیا۔ الکتاب نافع، کتاب نفع بخش ہے، فائدہ مند ہے، تو یہاں پر بھی کاف حروف قمری میں سے۔ السبورۃ، بہت دیر کے بعد سورج نکلا ہے، السبورۃ جدیدۃ، تختہ سیاہ نیا ہے،
یہاں پر سین کس میں سے ہے؟ حروف شمسی میں سے، اس لیے لام کو اڑا دیا گیا۔ السیارۃ سریعۃ، کار یا گاڑی تیز رفتار ہے، یہاں پر سین بھی کس میں سے ہے؟ حروف شمسی میں سے، اس لیے لام کو ختم کر دیا گیا۔ المکتب طویل، میز لمبا ہے، یہ میز مذکر ہے مؤنث ہے؟ مؤنث ہے۔ المکتب طویل، میز لمبی ہے، تو یہاں پر میم کس میں سے ہے؟ حروف قمری میں سے۔ چلیے، التفاح لذیذ، سیب مزیدار ہے، تو تا کس میں سے ہے؟ حروف شمسی میں سے ہے، اس لیے لام کو نہیں پڑھا گیا۔ الرسالۃ سارۃ، خط خوشکن ہے، چلیے خوشی دینے والا ہے، یہ را کس میں سے؟ حروف شمسی میں سے، اس لیے لام کو نہیں پڑھا گیا۔ رسالہ کا ترجمہ خط، پیغام، آج کی زبان میں موبائل والے زبان میں میسج۔ تو آج کا یہ سبق مکمل ہوا، انشاءاللہ پھر ہم بقیہ سبق میں جلد ہی ملیں گے، جب تک کے لیے اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔